لٹائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر جو شیر وطن بڑھائے جا۔ تو شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر جو شیر وطن بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ چلو دلی پکار کے ہمیں نشان سنبھال کے، داخلے پہ گاڑ کے لہرائے جا لہرائے جا۔ چلو دلی پکار کے ہمیں نشان سنبھال کے، داخلے پہ گاڑ کے لہرائے جا لہرائے جا۔ قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ان اوور پیور ڈسکشن گروپ جناب فرحات صاحب کو، جو کہ بہائی دین کے فالوورز ہیں، اور ہمارا مقصد بالکل سیدھے سادے طور پہ سادے سادے سوالات پوچھنا ہے، جیسے کہ ایک بالکل نیو پرسن جس کو بالکل بھی معلومات نہیں ہے کہ واٹ از بہائی دین، بہائی ریلیجن کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے، کیسے یہ ایگزسٹنس میں آیا، یا جو بھی معاملات ہیں۔ تو آئیں محترم فرحات صاحب، ویلکم۔ فرحات صاحب، اب تک جو بھی باتیں آپ کے دین کے ریگارڈنگ ہوئی، افضال صاحب نے بھی بات چیت کی تھی آپ سے، تو یہ بات تو نکل کے آئی تھی کہ جو مسلمانوں میں شیعہ فرقہ ہوتا ہے، لگ بھگ اس میں سے نکل کے آیا یہ بہائی دین۔ تو بہائی دین کے جو کیا تھے اس کے رہنما تھے بہائی صاحب، وہ پیدائشی طور پر کیا تھے؟ کیا وہ شیعہ تھے محترم؟ کیا ان کی پیدائش شیعہ گھرانے میں ہوئی تھی؟ اور شیعہ لوگ جیسے کہتے ہیں 12ویں امام کے ریگارڈنگ، یا ان کو امام غائب بھی کہتے ہیں، پہلا سوال آپ سے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ جو امام غائب بتاتے ہیں، 12واں امام مانتے ہیں، انہی کو آپ بہائی صاحب کو مان لیتے ہو، اور آپ یہ مانتے ہو کہ وہ آگے دوبارہ امام مہدی یا 12ویں امام بن کر؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ امیر فیصل بھائی السلام علیکم، گروپ کے معزز ممبران بھی السلام علیکم، اور اللہ آباد۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے۔ اتفاق سے آج کا دن بہائیوں کے لیے اور بابیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ وہ دن جو سید علی محمد نے باب اللہ اور امام مہدی اور مبشر اعظم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ہرچند آپ نے بہائی دین کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن اس دن کی مناسبت سے میں نے تاریخ نبیل سے جو ایک بہائی مورخ تھے، اس واقعے کے بارے میں آپ سب کے لیے وہ حالات شیئر کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ اپنا ذمہ داری جان دو۔ تمام عزیز ممبران سے گزارش ہے کہ آزادی سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ امیر فیصل صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اگر آپ کا اجازت ہو تو جس حساب سے میں نے اپنا نوٹ تیار کیا ہے آج کے لیے، تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا جو جواب ہے اسی میں بھی مطلب آ جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اجازت ہو تو میں حضرت باب کے ظہور سے شروع کروں، کیونکہ بس یہی تو ہے اسٹارٹ۔
محترم فرحات صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جس طرح سے بھی آپ بتانا چاہیں، جس چیز میں آپ کمفرٹیبل ہوں تو آپ اس طریقے سے بتائیں. ہمارا مقصد تو بیسک سے جانکاری لینا ہے سر، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ بھائیت ہے کیا چیز، بھائی ریلیجن کیا چیز ہے سر، کون اس کے فالوور ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو امیر فیصل بھائی. تو میرا کوشش ہے کہ تمام واقعے کو بہت ہی مختصر کر کے آپ تک پہنچا دوں، لیکن کچھ ایسے واقعات جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ بھی نہیں ہو سکتے. لیکن شروع کرتا ہوں. 19ویں صدی میں جب دنیا کے لوگ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی تیاریاں شروع کیے تھے، مغرب کے لوگ مسیحیوں نے خاص قسم کے لباس تیار کروائے. جرمنی اور چند دوسرے ممالک کے عیسائی فلسطین میں حیفا اور نواحی میں اپنا خیمہ لگا دیا تھا تاکہ آپ کے ظہور کو وہ شاندار طریقے سے استقبال کیا جا سکے. دوسری طرف مسلمانوں میں بھی جو دو ظہور کے منتظر تھے، ان کا یقین تھا کہ یروشلم میں نہیں بلکہ ایران میں، خاص طور سے فارس میں امام مہدی کا تلاش کرنا چاہیے، جہاں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب ایمان ثریا پر چلا جائے گا تو فارس کے لوگ اسے اٹھا لائیں گے. سترہ سو 90 میں 54 سال حضرت باب سے پہلے کی بات ہے. ان دنوں میں شیخ احمد عیسائی جو ایک بہت بڑا عالم دین اور نیک دل تھا، ان کو یقین تھا کہ جو روحانی زوال ہر طرف نظر آ رہا تھا، سوائے امام مہدی کے نجات وہ ممکن نہیں ہوگا. تو اپنا ہر کام اور گھر کام چھوڑ کر لوگوں کو امام مہدی کے آمد کے لیے تیار کروائے اور اپنے شاگردوں کو قرآن اور احادیث کے روح سے امام مہدی کے تلاش کے لیے تیار کروایا. تو وہاں جو ہے وہ شیخ احمد عیسائی کا جو ہے ایک فرقہ وہاں سے شروع ہوا. شیخ احمد عیسائی جو ہے خود ایران میں سفر کیا اور بہت شہرت پا لیا. ہر طرف سے لوگ ان سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایران کے شہنشاہ اس وقت فتح علی شاہ تھے. انہوں نے بھی اپنے مسائل کا حل جو اس وقت کے موجود علماء نے اس کے حل بتانے سے قاصر رہے تھے، شیخ احمد عیسائی کو ایک خط کے ذریعے سے بھیجا گیا، ان سے پوچھا گیا، اور شیخ احمد عیسائی نے رسالہ سلطانیہ کو جواب میں مرقوم فرمایا. ایران کے سلطان وہ جواب پڑھنے کے بعد اتنا مسرور ہوا کہ آپ کو پائتخت جانے کا دعوت دی. آپ نے فرمایا کہ زیارت اعتقاد مقدس کے خاص مقصد کے لیے مطلب ایران آیا، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوا تو وہ پائتخت جائیں گے. تو اسی دوران جب شیخ احمد عیسائی مشہد کے زیارت کے لیے اپنا تیاری مکمل کر رہا تھا، سید کاظم رشتی جو ایک بہت ذہین جوان تھا آپ سے ملنے پہنچ گیا. تو شیخ نے فرمایا کہ میں آپ کے منتظر تھا، آنے میں بہت دیر کر دی. اس کے بعد اپنے شاگردوں کو سید کاظم رشتی کے سپورٹ کیا اور خود زیارت پہ چلا گیا. تمام وقت لوگوں کو امام مہدی کی آمد کے لیے تیار کرتا رہا اور آخر کار میں تہران پہنچا. آپ جب تہران پہنچے تو ایک مولود پیدا ہوا تہران میں، جو وہ بعد میں بہاؤاللہ کے نام سے شہرت پایا. ایران کے سلطان ایک خاص استقبال اور شاہانہ پذیرائی جو ہے اہتمام کیا. تو شیخ احمد عیسائی کو سلطان ایران نے فخر امت اور زینت ریت کا لقب دیا. تو شیخ احمد عیسائی 1244 ہجری جب آپ کا عمر جو ہے 81 سال کے تھے، مدینہ منورہ میں وفات پائے، اور اس کے قبر حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے قبر کے پیچھے والے حصے میں وہ موجود ہیں.
آپ کے وفات کے بعد سید کاظم رشدی اپنے استاد کے باتوں کو فالو کیا اور شاگردوں کو حضرت موعود کے جستجو کے لیے تشویق کیا. ہر طرف مخالفین کے سامنے کرتا رہا اور آخر کار 60 سال کی عمر میں 1596 قمری حضرت موعود کے 5 سال اعلان سے پہلے مطلب وفات پائے اور ان کے قبر حرم سید الشہداء علیہ السلام میں وہاں موجود ہے. آپ کے بعد جناب ملا حسین بشوئی جب اپنے استاد کے وفات کا خبر سنا وہ ایران سے کربلا واپس پہنچا اور شاگردوں سے پوچھا کہ سید کا آخری خواہش کیا تھا. انہوں نے کہا کہ سید نے بار بار خواہش کیا کہ حضرت موعود کے تلاش میں سب متفرق ہو جاؤ اور حضرت موعود کو تلاش کرو اور اس کام کو ہر چیز پر ارجحیت دو. اپنے دل کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر دو. وہ اس وقت تمہارے درمیان ہے. محنت کرو، دعا کریں تاکہ جو موہومات کی دیواریں آپ لوگوں کا اور حضرت موعود کے درمیان ہے وہ سب گرائے جائے تاکہ آپ لوگ اسے پہچان سکو. احادیث میں موعود کے وقت اس کے ظہور کے بارے میں کافی نشانی ہمیں ملتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے بیان حدیث مروی میں موجود ہے. فرمائے کہ سال قرص میں شجر ہدایت الہی دنیا میں لگایا جائے گا. یہ سال قرص جو ہے وہ جب حروف ابجد میں وہ حساب کتاب کرتے ہیں تو وہ 1260 بن جاتے ہیں. خیر، جناب مولا حسین 3 ساتھی کے ساتھ مسجد کوفے میں پہنچے اور 40 دن عبادت میں مصروف رہے. دوسری طرف سے جناب مولا علی بستامی 12 لوگوں کے ساتھ مسجد کوفے میں پہنچے اور جب مولا حسین کا عبادت ختم ہوا پہلا بوشہر کی طرف اور اس کے بعد شیراز پہنچ گیا. مغرب کے وقت تھا کہ آپ شیراز کے دروازے پر پہنچ گیا. وہاں ایک جوان سے ملا کہ سبز امامے کا ان کے سر پر تھا. جب مولا حسین کے قریب آئے تبسم کرتے ہوئے سلام کہا اور فرمایا کہ شکر ہے کہ آپ صحیح اور سلامت پہنچ گیا ہے. جیسے سالوں سے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. مولا حسین کو انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دیا. یہ وہ دن ہے جو سید علی محمد باب نے مولا حسین کے سامنے اپنے باب اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. آج کے دن ہم سب اہل بہا کے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے. جی طاہر امجد صاحب کی طرف سے جو یہ کہا گیا کہ یہ بہتان ہے تو میں اس کے سوچ اور بات کو عزت رکھتا ہوں اور ان کے طرف جو ہے اس وقت میں کوئی جواب نہیں دینا چاہوں گا اور جو ان کے پاس دلائل ہے وہ ان کے لیے معتبر ہوگا، وہ قابل قدر ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر فیصل صاحب کی اجازت سے میں مداخلت کر رہا ہوں. محترم، بہت اچھا لگتا ہے آپ بہاءاللہ صاحب اور باب صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور بہائیت کا تعارف کرواتے ہیں، لیکن ایک ناقد کی حیثیت سے جب ہم چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں ایک عقیدت مند سے نہیں تو پھر ہمیں تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لینا پڑتا ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے سوالات کیے جا سکتے ہیں. میرا تعلق جماعت عالیہ احمدیہ سے ہے اور ایک تقابلی جائزہ بنتا ہے اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتے ہوں گے کہ بہائیت اور احمدیت میں کیا فرق ہے
کتنا فرق ہے، کیسا فرق ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو ضرور اس میں نہایت ادب کے ساتھ ہم تبادلہ خیال کر سکتے ہیں. محترم طاہر امجد بھائی، ویلکم آپ کا. میرے خیال سے بیٹر یہی رہے گا، پہلے ہم فرحات صاحب کی بات سن لیتے ہیں کہ کیا کیا بتاتے ہیں وہ، اور اس کے بعد میرے بھی کچھ کوشچنس ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی کوشچنس رکھ لیجیے گا. مقصد تو صرف اور صرف بہائیت کے ریگارڈنگ فی الحال جانکاری لینا ہے اور ممبرس کو پرووائڈ کرنا ہے. سر شکریہ، تھینک یو. تو جناب ملا حسین حضرت باب کے گھر جب چلا گیا تھا تو حضرت باب نے ملا حسین سے سفر کا علت پوچھا. ملا حسین نے کہا کہ امام مہدی کے تلاش میں ہوں. جوان نے پوچھا اب آپ کیسے اس کو پہچانو گے، کیا نشانی ہے آپ کے پاس؟ مولا حسین نے وہ تمام نشانیاں ذکر کیا تھا جس کے استاد نے شیخ احمد احسائی نے اس کو کہا تھا. پھر جوان نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ نشانیاں مجھ میں آپ دیکھ سکتے ہو؟ تو جناب مولا حسین کے پاس ایک کتابچہ تھا جس میں وہ تمام سوالات اس میں موجود تھے، جو اس کا جواب صرف حضرت مہدی کے پاس تھا. آپ نے کچھ کہے بغیر وہ کتاب ان کے پاس رکھا. سید علی محمد نے اس کتاب کو سرسری دیکھنے کے بعد فرمایا کہ آپ بہت خوش قسمت ہو کہ خدا کے مہمان ہو، کیونکہ یہ خدا ہے جو اپنے مومنین کو امتحان کرتا ہے. یہ مومنین کا حق نہیں کہ اپنے خدا کو امتحان کر سکیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر ہم اس سوالات کے جواب دینے پر قادر نہیں ہوتے تو میں غلط ہوتا. اس کے بعد آپ نے اس کے سوالات کو جواب دینا شروع کیا. مولا حسین اپنے محکم دلیل اور حق کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل میں ایک سوال تھا کہ سورہ جوزف کو تفسیر کرنے سے پہلے اگر سوال کرنے سے پہلے اگر انہوں نے شروع کیا تو وہی امام مہدی ہوں گے اور میں قبول کرتا ہوں. حضرت باب نے فرمایا کہ اب جو ہے سورہ یوسف کی تفسیر کے وقت آ چکا ہے. اس تفسیر کے دوران مولا حسین علی جو ہے کئی بار بے ہوش ہوئے، اور جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں مت جاؤ، لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے. انتظار کرو اور دوسروں سے میرا متعلق کوئی بات نہیں کرنا جب تک آپ کی طرح 17 اور نفوذ میرے عام میں برپا ہو جائیں. میں باب اللہ ہوں اور تم باب اللہ. تو امیر فیصل بھائی بات تو بہت ہے، لیکن میرے خیال میں کیونکہ کچھ عزیز دوست وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہیں پہ ہم یہ بات ختم کر لیتے. صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کے دن بعثت کا دن ہے اور بہت خوشیوں کا دن ہے، اور پورے دنیا میں بہائی لوگ اس دن کو جشن منا رہے ہیں، اور یہ ایک عام کا دن نہیں، وہ بہت ہی عظیم ہے، اور آئندے جا کے مطلب اس کے عظمت مزید لوگوں کے لیے وہ اس کا معیار کا وہ پتہ چل جائے گا. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی عزیز دوست کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. تو میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میں نے سرچ کیا ہے بہائی دین کے حوالے سے، جہاں تک میرا عبور ہے اور روشنی ہے، میں اسی حوالے سے بات کروں گا. تھینک یو. محترم فرحات صاحب، میں تو گاؤں کا بہت سیدھا سادہ سا بندہ ہوں. آپ نے امام مہدی کی بات چیت کی، تو جو حدیثیں مسلمان لوگ رٹا لگاتے رہتے ہیں کہ جی مہدی صاحب آئیں گے، دجال آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، تو ان چیزوں کو یعنی کہ آپ لوگ بھی مانتے ہیں. کیا آپ اپنے دین کے فاؤنڈر یعنی کہ بھائی صاحب کو آپ امام مہدی ہی مانتے ہیں؟ اگر آپ امام مہدی ان کو مان چکے ہیں تو پھر تو آگے کوئی بھی امام مہدی آئے ہوں گے وہ تو آپ کے لیے نل اینڈ وائڈ ہوں گے. تو جو احمدی جماعت مرزا صاحب کو اسٹیٹس دیتی ہے امام مہدی کا، وہ اسٹیٹس کیا آپ نے بھائی صاحب کو دے رکھا؟ سر چھوٹا سا سوال، چھوٹا جواب دے دیجیے. تھینک یو. جی، بہائیوں کے حوالے سے حضرت باب امام مہدی ہے اور برحق امام مہدی ہے،
اور تمام احادیث اور قرآن کے حوالے سے مطلب وہ بالکل صادق ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں وہ بالکل غلط ہے۔ فرحات صاحب، جب سے ہم آپ کے کانٹیکٹ میں آئے ہیں تو مجھے لوگ بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ لوگ غلط بھی بتا سکتے ہیں، صحیح بھی، ان کی جانکاری آدھی ادھوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ سے سوال فرینکلی پوچھ رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ وہ معلومات غلط ہوں تو پلیز برا مت مانیے گا، میرا مقصد صرف جانکاری لینے کا ہے سر۔ ایک تو بات مجھے یہ بتائی گئی ہے کہ جو بھائی صاحب تھے آپ کے فاؤنڈر جنہوں نے یہ بنیاد رکھی ہے ریلیجن کی، انہوں نے قرآن شریف کو منسوخ کر دیا ہے۔ منسوخ کا مطلب تو یہ ہے کہ بس اسے ایک طرف سے الگ ہٹا کے رکھ دیا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور پھر جو بھائی صاحب نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو کیا وہی حجت ہے؟ کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں یا نہیں؟ یا قرآن شریف پڑھاتے ہیں تو تقابلی جائزہ لینے کے لیے بتائیں۔ شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، تو حضرت باپ جب اعلان فرمائے تو گزشتہ دور کے کتاب کو وہ منسوخ کروائے، اور آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے اس نئے دور کا شروع ہے اور جو کلام ہے وہ میں ہوں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں باب اللہ ہوں، میں وہ گیٹ ہوں جس کے ذریعے سے جو ہے لوگ خدا تک پہنچتے ہیں۔ اور رہا کہ اگر بچے قرآن پڑھتے ہیں، بالکل وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن تو خدا کے کلام ہے، جس طرح بائبل ہے اور انجیل ہو اور گیتا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ پڑھنے میں سب بچے جو ہے وہ آزاد ہیں، کسی بھی دین کا، کسی بھی فرقے کا اور کسی بھی سوچ کا کتاب جو ہے وہ پڑھ لے۔ محترم فرحات صاحب، ہمارے انڈیا میں ایک اوشو صاحب کے نام کے ویکتی ہوئے ہیں جنہوں نے میل فیمیل کا رشتہ ایک ایسے بنا دیا تھا کہ جس سے طبیعت ملے وہ آدمی عورت سے تعلق بنا سکتا ہے، عورت آدمی سے تعلق بنا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے ریلیجن میں بھی اس طرح کی چھوٹ ہے؟ کچھ لوگوں نے مجھے جانکاری یہ دی ہے، تو پلیز اگر ایسا ہے تو پلیز بتائیے گا، اور اگر نہیں ہے تو معذرت، بٹ جانکاری لینا ضروری ہے اگر یہ معلومات ہوئی ہیں، بتائیں۔ شکریہ۔ یہ جو نام ہم نے شیئر کیا ہے، یہ تو سب سے پہلے 18 لوگوں نے جو حضرت باپ پر ایمان لائے، مطلب خود جستجو کرتے ہوئے حضرت باپ تک پہنچے، تو وہ حضرت باپ نے ان کو حروف ہائی کا لقب دیا ہے، جس طرح حضرت مسیح کا 12 شاگرد اور حواریوں کے نام سے پہچانتے، تو یہ بابی دین میں وہ 18 حروف ہائی کے نام سے مشہور ہے۔ جی نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے بہائی دین میں۔ محترم فرحات صاحب، قرآن شریف کو منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن نبیوں پہ وہ آیا ہے، چاہے وہ 1,24,000 مان لیں، چاہے لاسٹ پروفٹ آف اسلام صاحب مان لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، کیا آپ کے فاؤنڈر آف ریلیجن بہائی صاحب نے ان نبیوں کو بھی منسوخ کر دیا ہے؟ یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی تعلیمات کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے؟ میرے خیال سے کہہ دیا ہوگا، اور اب جو بھی تعلیمات ہیں بہائی صاحب کی چلائیں گے، تو وہ جو نبی دنیا میں آئے ہیں وہ بھی منسوخ، یا جو بھی ورڈ کہنا چاہیے وہ ہیں، یا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ نبی ہی تھے؟ کیا مانتے ہیں آپ لوگ؟ بتائیں۔ شکریہ۔ حضرت باپ نے قرآن کو منسوخ کروایا تھا اور فرمایا کہ مطلب آپ نئی دور کا شروع ہے، اور پھر جس حساب سے اللہ کا یہ حکم ہے آپ کو چلنا ہوگا۔ تو حضرت باپ کے بعد جب حضرت بہاءاللہ ظاہر ہوئے تو ان کا مشن جو ہے بالکل مختلف تھا، اور حضرت باپ نے اپنے کتاب میں بھی یہی کہا کہ جب من یظہر اللہ کا ظہور ہوگا، اگر میرے کتاب میں سے جو بھی آیات اس نے ایکسپٹ کیا تو اس کا فضل ہے، اور جس کو منسوخ کیا تو وہ اس کا عدل ہے۔ تو حضرت بہاءاللہ فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کے گزشتہ تمام ادیان کے جو کتاب ہے اس کے جو شہر تھا، جو اس آج کے دن کے لیے، اس دور کے لیے مناسب تھا، تو میں ان کو اپنے کتاب میں شامل کیا۔ تو حضرت بہاءاللہ نے تمام گزشتہ ادیان کو ایک سمجھا، ایک مقام دیا،
اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو ایک مقام دیا. تو اس حوالے سے کہ اگر ہم کسی گزشتے ایک رسول اور نبی کو انکار کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے حضرت بہاءاللہ کو انکار کیا. تو ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے تو اگلے آڈیو میں تو میں اس حوالے سے جو ہے آپ کو کچھ وضاحت کرتا ہوں. آج کسی دوست نے مجھ سے یہی سوال پوچھا تھا تو میں نے ان کو یہ ایکسپلین کیا کہ بہائی کتب کے مطابق جو ہے اور حضرت بہاءاللہ کے کلام کے مطابق دین کو ہم لوگ ایک سسٹم سمجھتے ہیں. جس طرح وہ ایجوکیشن میں وہ مختلف کلاسز ہوتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرے سیڑھیوں کی طرح انسانوں کو اونچائی کی طرف لے جاتے ہیں، اسی طرح تمام مختلف ادیان دراصل ایک سسٹم کے اندر ہوتے، ایک سسٹم ہوتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے بعد انسانی روحانی کے مقام اور اخلاق کی ترقی کے لیے آتے رہتے ہیں. تو دین کے روحانی طریقے جو ہے ہم لوگ اس کو آئین بھی کہہ سکتے ہیں. تو حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں کہ دین اللہ صرف محبت کے لیے ہے، اسے دشمنی اور نفرت کے سبب مت بناؤ. تو خیر مطلب یہ دین کے حوالے سے ایک تعریف تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور ساتھ یہ کہ تمام ادیان کو جو ہے ہم ایک سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں. اور ایک اور جگہ حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین وہ ایک درخت کے مانند ہے، پہلا ایک بیج تھا، پھر نہال ہوا، پھر روشن کرتے ہوئے جو ہے ان کے شاخیں نکلا. تو یہ تمام پروسیس کو جو ہے حضرت آدم سے تشبیہ کرتے ہوئے آج تک جو اب ایک تنومند درخت جیسے وہ ظاہر ہے. طاہر امجد بھائی، حضرت باب کا جو مقصد تھا آپ نے یہ فرمایا کہ میرا مقصد صرف اتنا سے ہے کہ لوگوں کو من یظر اللہ قیامت کے بارے میں اطلاع کر دوں، خوشخبری دے دوں، اور اپنے امت کو جو ہے یہ بتائے کہ من یظر اللہ کے آمد کے جو راستہ ہے اس کو تیار کرو، اس کو ہموار کر دو کہ جب وہ آ جائے تو لوگ اس کے آمد کے لیے تیار ہو اور اس کو سن سکیں. اور ساتھ ہی یہ فرمائے کہ میرا خواہش یہ ہے کہ میں اپنے جان ان کے راہ میں قربان کر دوں اور مجھے جانا ہے تاکہ وہ آ سکے. ساتھ یہ بھی فرمائے کہ میں صبح کا تارا ہوں جو سورج کے نکلنے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے، مطلب خوشخبری دیتا ہے. تو یہ حضرت باب کا کل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو من یظر اللہ کی آمد کے لیے تیار کریں. طاہر امجد بھائی، یہ مجھے سوال جو ہے کلیئر نہیں ہے، بہائیت کے ابتدائی تاریخ میں تشدد کا کتنا عمل دخل رہا ہے اس کا بھی مختصراً ذکر فرما دیں. مطلب تشدد جو غیر بہائیوں کی طرف سے ہوا، مطلب کیونکہ بہائی کسی فرد پر کسی نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تشدد کریں. تو یہ اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، اگر آپ کلیئر کر دیں تو شکریہ. جی فرحاد صاحب، تشدد اسی کو کہتے ہیں، خون ریزی کرنا، یا یہ کہ کسی کو تشدد مطلب چوٹ پہنچانا، یا اسے قتل کرنا کہہ لیجیے، یا زد و کوب کہہ لیجیے، مار پیٹ کہہ لیجیے. تشدد کا مطلب تو چوٹ پہنچانا ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ بہائیت کی ابتدائی تاریخ میں اس کا خون ریزی کا کتنا عمل دخل رہا ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کی بنیاد ایسے ہی پڑی ہے جنگوں سے. شکریہ. سوچا جب تک کوئی سوال آ جائے تو بہائی تعلیمات میں سے چند آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے برابری حقوق. بہائی دین میں مولوی یا کشیش اور پادری کا کوئی جگہ نہیں ہے، مطلب ایک فرد کا لیڈرشپ کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مستقل اداری سسٹم کے تحت چلتا ہے. تو وصیت نامے لکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور تعلیم اور تربیت کو لازمی قرار دیا گیا ہے.
دنیا میں ایک زبان کا ہونا کا حکم ہے، کیونکہ وہ زبان بہترین سورس ہے لوگوں کے درمیان محبت اور تعلقات پیدا کرنے کا۔ تو ایک عالمی عدالت کا نظام پورے دنیا ہم چاہتے ہیں، اور ہر بات کی تحریری حقیقت بہائی دین میں بہت ہی تاکید ہے اور تقلید کو ختم فرمایا ہے۔ دین کو علم اور عقل کے مطابق ان کا ہونا ضروری ہے، اور عالمی امن تو بنیادی ہے، اور وحدت عالم انسانی تو وہ بھی بہائی دین کے جو ہے بنیاد اسی پر قائم ہے کہ وحدت عالم انسانی ہو۔ بہائی دین میں کسی کو نجس اور کافر نہیں کہا جاتا، سب جو ہے وہ پاک ہیں اور سب کا مقام ایک ہے۔ تو ہر انسان مکمل آزاد ہے کہ وہ جس راستے اور عقیدے کو پسند کرتا ہے اس پر چلیں، وہ مکمل اختیار رکھتے ہیں، اور صرف اس شرط پر کہ دوسرے انسانوں کو نقصان اور اذیت کے باعث نہ بنے۔ بچوں کو تعلیم کے لیے خاص طور پر لڑکیوں کو زیادہ توجہ دینے کے مطلب آپ نے فرمایا ہے۔ غیر بہائی سے چندے ہم لوگ نہیں لے سکتے، اور جو شخص بہائی دین سے اس کا اگر اخراج کیا جائے، نکالا جائے، وہ بھی بہائیت کسی بھی فن میں وہ حصہ نہیں لے سکتا۔ قیامت کو ہم تباہی نہیں لیتے، یہ تو ہر ادیان میں یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ تباہی ہو جاتے ہیں اور دنیا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہائی دین اور بہائی جو رائٹنگ کے حوالے سے تو قیامت کو ایک روحانی ارتقا ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو مظہر ظہور کے آمد سے انسانی زندگی میں وہ تبدیلی کے باعث ہوتا ہے۔ تو بہت اور سارے مطلب بہائی دین میں مطلب کلام موجود ہے جو وقت آنے پہ شیئر کر سکتا ہوں۔ تھینک یو۔ جی امیر فیصل بھائی، تشدد کے مطلب تو مجھے معلوم تھا، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کے سوال کا یہ تھا کہ کیا بہائیوں نے کسی قوم پر تشدد کیا، یا وہ لوگوں نے مطلب بہائیوں کے اوپر تشدد کیا۔ صرف اسی میں کنفیوژن تھا میرے لیے، جو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ مجھے کچھ وضاحت کر لیں۔ تو نہیں، بہائی دین جو ہے شروع سے مظلوم رہا، اور بلکہ بابی اور بہائیت پر جو ہے تشدد ہوا، اور 21,000 بہائیوں کو مختلف وقتوں پر جو ہے قتل کیا گیا تھا، اور بہت برے طریقے سے قتل کیے مطلب، اور بہت سارے بابی جو ہے شہر اور مکان چھوڑ کے پہاڑوں میں پناہ لیا، لیکن جہاں وہ ان کو پتہ چلتے تھے مطلب وہ ان کو قتل کرتے تھے۔ تو لیکن چونکہ بہائی لوگ صرف محبت کے لیے بنا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے دل میں مطلب ان کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان کو جو ہے غلط سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو وہ خوش رکھیں گے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ جو کام کرنے جا رہے وہ غلط ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو اس لیے بہائی لوگ جو ہے صرف دعا کرتے ہیں، اور کسی کو اپنا دشمن تصور نہیں کرتے۔ محترم فرحات صاحب، جب قرآن شریف سے ہی آپ کو چھٹی مل گئی تو پھر تو آپ کی موجہ ہی موجہ ہو رہی ہوں گی سر۔ جیسے مسلمان بیچارے 5 ٹائم تو مسجد کے چکر کاٹتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں، اور روزے رکھتے ہیں رمضان میں 30 دن کے، ان سب چیزوں سے تو آپ کی چھٹی ہوگی سر۔ تو آپ تو بس فری ہیں، موجہ ہی موجہ۔ تو اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ کس قسم کی کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور کتنے ٹائم کرتے ہیں ایک دن میں، بتائیں۔ شکریہ۔ طاہر امجد بھائی، السلام علیکم۔ آپ میرے نزدیک جو ہے آپ بہت نفیس عالم ہیں، یہ آپ کا توجہ ہے۔ پلیز جب بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہائی دین کے بارے میں اور حضرت باب کے بارے میں، بالکل آپ پوچھ لیجئے، اور مجھے خوشی ہے۔ تھینک یو۔ امیر فیصل بھائی، بات ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر
دن میں 5 وقت کا نماز ہوتا یا اس سے مطلب جان چھوٹ گیا یا اس میں تکلیف تھا. میرے نزدیک جس سے جو ہے میں جب بھی شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ اس فرقہ واریت سے جو ہے میں باہر نکلا. ٹھیک ہے، میرے کافی دوست ہیں، بہت ہی بہترین دوست ہیں جو اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. تو میرا جواب صرف یہ ہے کہ جس دن تم سب لوگ ایک ہو جاؤ اور ایک ہی واحد مسلمان ہو جاؤ جس میں کوئی تفرقہ نہ ہو، تو پھر آپ مجھے دعوت دو تو میں اسی وقت جو ہے آ کے وہ مسلمان ہو جاتا ہوں. کیونکہ اگر میں آپ کے اس فرقے میں آ جاؤں تو مجھے یہ جو 5000 اور فرقہ ہے تو میں نے سب کو گالیاں دینا ہے یا مجھے سب سے نفرت کرنا ہے، اور اگر بھی نہیں کروں تو وہ دوسرے جو ہے وہ میرے نزدیک نہیں آتے اور مجھے غلط سمجھیں گے. تو یہ انسانیت کے شان نہیں ہے اور نہ ہی یہ مقام تھا مطلب اسلام کا جو اس وقت ان کے مومنین نے جو ہے یہاں تک پہنچا دیا. تو اسی سے جو ہے مطلب میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اس دلدل سے یا اس جنجال سے مجھے آزاد کیا. میں جب گروپوں میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ناسزا دیتے ہیں، مجھے خوشی نہیں ملتی، کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں ہم سب ایک ہی جسم کے جو ہے حصہ ہے. تو اگر ایک حصے کے ذرا برابر کہیں بھی حصے مطلب وہ تکلیف ہو، وہ پورے جسم کا جو ہے وہ تکلیف آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کبھی ایسے میں نے نہیں سوچا. اس حوالے سے تو میرا یہ جو نظریہ تھا شیئر کیا آپ کے ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اب دیکھ رہا تھا، میں نے جو سوال کا مقصد یہ تھا کہ باب جس کا مطلب دروازہ ہوتا ہے، گیٹ ہوتا ہے، یہ تصور کتنا پرانا ہے اور اس سے پہلے کون کون سے ابواب آ چکے ہیں، یعنی کون کون سے پہلے دروازے آ چکے ہیں، ان کا بھی تعارف کرا دیں تاکہ یہ ان سے پہلے جو یہ سلسلہ تھا شیخین کا، شیخی کا، جو بحرین میں موجود تھا، جس کی یہ کنٹینویشن ہے، جسے یہ باب مستلق ہے، ان کا بھی ہلکا سا تعارف کرا دیں تاکہ ہم بیک گراؤنڈ سمجھتے رہیں، بیسک کانسیپٹ کلیئر ہوتا رہے. جزاک اللہ. بہائی تعلیمات کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا، ہاں جی، نماز ہے ہم لوگوں کا، اور 3 قسم کے نماز ہے جس میں مطلب حالات مختلف ہوتے ہیں. تو ہر مومن کو چاہیے کہ ان تینوں میں سے ایک نماز کو انتخاب کرے جو اس کو سود کرتا ہو، تو وہ اپنے زندگی کے حیات کے دوران وہ ان کو ادا کرے. روزے کے حوالے سے جو ہے ہمارا 19 دن کا ہے، وہ اس لیے کہ بہائی کیلنڈر کے حساب سے سال 19 مہینوں کا ہے اور ہر مہینے جو ہے 19 دن کا ہے. تو ہم لوگ بہائی کیلنڈر کے حساب سے 19 دن روزے رکھتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو ہے مطلب حقوق اللہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ جو ہیں وہ مختلف ہیں. اور شادی بیاہ کا خوبی وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ہر قوم اور ہر ادیان کے ساتھ آپ لوگ شادی بیاہ کر سکتے ہو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ دل و جان سے معاشرت کرو اور دل میں کسی خصومت مت رکھو، سب جو ہے ایک ہیں، سب برابر ہیں اور سب پاک ہے اور کوئی نجس نہیں ہے اور کوئی کسی سے جو ہے افضل نہیں ہوتے. اور 6 آدمیوں کے رضامندی کا ہونا ضروری ہے، مطلب لڑکی اور لڑکا، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکا کے ماں باپ، اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو مطلب ماں باپ تو پھر اس کا رضامندی جو ہے وہ اس کا ضرورت نہیں ہوتی. تو باقاعدہ محفل روحانی کے نمائندے جب عقد کے لیے جاتے ہیں تو وہ تمام جو رضایت ہیں اس کو چیک کرتے ہیں، پھر اگر ان میں سے ایک بھی رضامند نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتے. جی السلام علیکم فرحات صاحب. بات یہ ہے کہ
جب ہم نے تاریخ کا ایک جائزہ لینا ہے تو جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ بہائیوں کی طرف سے تشدد نہیں ہوا، اور یہ بات عملاً درست نہیں ہے۔ اب جو خمس جو حصہ ہوتا ہے اس کے حصول کے لیے ابتدا میں جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں، تاریخ تو آپ نہیں لکھ سکتے نا اپنی مرضی سے۔ جو تاریخ گواہ ہے اس کو اسٹیٹ آف ڈینائل میں جانے کا تو مقصد سمجھ نہیں آتا۔ بے شک آج کے دور میں بہائیت کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ یونٹی آف گاڈ، یونٹی آف پروفٹہڈ اینڈ یونٹی آف مین کائنڈ، تو یہ ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ میں ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں، جب باپ صاحب موجود تھے، اس وقت کیا سٹرگل ہوئی۔ جی، میں نے اپنے باتوں کے دوران شروع میں ہی شیخ احمد عیسائی کے متعلق اور ان کے جو موومنٹ تھے وہ میں نے مختصر وہ ذکر کیا ہے، اور مزید اس میں میں بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ شیخ احمد عیسائی جو ہے وہ ایک ایسے عالم تھا کہ ان کو احساس ہوا کہ وہ امام مہدی کا وقت آ چکے ہیں، اور وہ خود کئی سال حضرت باب کے ظہور سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کے بعد جب جناب سید کاظم رشتی جب جانشین ہوئے تو انہوں نے بھی جو ہے لوگوں کو امام مہدی کی آمد کے راستے میں مطلب تیار کیا، مطلب تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے، پہچان سکیں۔ تو آپ بھی 6 سال پہلے جو ہے آپ کے وفات ہو گیا تھا۔ تو شیخ احمد عیسائی اور سید کاظم رشتی کا کام صرف یہی تھا کہ لوگوں کو اس دن کے لیے جو ہے تیار کریں، اس سے کوئی وہ نہیں تھا۔ حضرت باب جو ہے وہ شخص تھا جس کو خدا کے ارادے سے ظاہر ہوئے، اور وہ 2 ظہور جو عالم اسلام اور گزشتہ ادیان میں جو ہے اس کے آمد کے منتظر تھے، ایک امام مہدی علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت باب امام مہدی ہونے کا دعویٰ تو کیا، لیکن جو لقب ہے ان کا باب اللہ، یہ خدا کی طرف سے ان کو دیا گیا۔ تو یہ پہلے بھی میں نے کہا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے باب ہونے کا دعویٰ ہے، تو حضرت باب نے جو ہے اس کا آسمانی لقب باب اللہ ہے۔ جی محترم، میرا یہی خواہش ہے کہ جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو سمجھا جائے۔ تنقید وہ بعد کا معاملہ ہے جب اختلافی مسائل آئیں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ بہاءاللہ صاحب اور دوسرے جو ہے یہ کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کس موقع پر قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک یہ منسوخ کیا گیا، کیا وجوہات تھیں، تاکہ وہ بیک گراؤنڈ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایک نیوٹرل بندے کی حیثیت سے بھی وہ بیسک کانسیپٹ کلیئر ہوتا رہے۔ محترم، بات یہ جب ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ باپ صاحب کا ظہور ہوا، ان کو یہ لقب ملا، ظاہر ہے آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا وہ بیانیہ ہے، لیکن جب چیزوں کا جائزہ لینا ہے تو بالکل نیوٹرل ہو کر وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کہاں سے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو وہ بھی باب نہیں تھے؟ باب دروازہ، کس کا دروازہ؟ اور وہ مولا علی علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک جو ٹرینٹی کا ایک کانسیپٹ بنتا ہے، یہ ہمیں پہلے بھی بڑی شدت سے نظر آتا ہے۔ جیسے ایلوائٹس ہیں، الوی ہیں شام کے، وہ بھی تصور رکھتے ہیں، اور یہ
کنٹینیوس چیز ہے. اور اس میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ بحرین میں جو اس سلسلے کی بنیاد بنی ہے، جس سلسلے کو آگے لے کر چلے ہیں، اس کا بھی آپ ذکر کر دیں. شکریہ. دیکھیں، کانسیپٹ جو ہے بہت آسان ہے، مطلب اس میں بہت سوچنے کی یا مطلب بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں، جب آپ ایک گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں اور یا وہ آپ ایک گھر بناتے ہیں، آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت عمارت ہے، اور چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب اس کے دیوار میں اور چھت میں کہیں مطلب کریکس آ جاتے ہیں، اس میں دراریں آ جاتے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تو اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس عمارت میں بہت سارے چیزیں ہوں، بہت قیمتی اشیاء کیوں نہ ہو، بہت بہترین تزئین کیوں نہ ہو، اور ان کے دیواریں جو ہے وہ بہترین پلاننگ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی نظر جو ہے وہ اس وقت بالکل بلینک ہو جاتا ہے، اس کو نہیں دیکھتے، صرف آپ کے دھیان اس کریک کی طرف ہے. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا اپنے امت کو کہ خبردار، گزشتہ امتوں کی طرح مت بنو جب ہدایت پانے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے، اور اگر تم تفرقے میں پڑ گئے تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہ بہت بڑا وارننگ تھا، لیکن امت نے جو ہے نہیں سمجھا. آپ کا اس ہاتھ سے وفات ہوا، دوسرے ہاتھ میں جو ہے یہ لوگ تفرقے میں چلا گئے کہ جانشینی کے اوپر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب 72 اور 73 فرقے میں جو ہے سب خوش رہتے ہیں کہ ہم 72 والا ہے یا 73 والا ہے، اسی میں خوش رہتے ہیں. ابھی ایک گھر کے اندر جو ہے ایک کریک آنے پہ جو ہے وہ لوگ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر 73 کریکس آ جائیں تو وہ اس گھر میں کوئی رہ سکتے ہیں. تو اگر کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا کہتے بھائی اس جگہ کو ڈیمالش کر دو، پھر اس کے بعد جو ہے نیا بلڈنگ جو ہے اس پر کھڑا کر دو. تو کوئی نہیں آ کے مطلب اس کے مطلب دیواروں پر مطلب وہ وال پیپر لگائیں، مطلب اس کو چھپائیں، اور اس کے کریکس کو جو ہے کیپ فلر کر دیں، کیونکہ وہ تو کسی بھی وقت گر سکتے ہیں. تو یہ اس کا بیسک کانسیپٹ تھا کہ جب حضرت باب نے آیا تھا، ابھی کس فرقے کو جا کے وہ سنبھالیں، اور یہ جب آتے ہیں تو وہ اس مقصد کے لیے نہیں آتے، وہ تو اللہ کے ارادے سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح حکم کریں وہ اسی حساب سے یہ لوگ چلتے ہیں. میرا اور آپ کے خوشی سے جو ہے یہ لوگ نہیں آتے ہیں کہ ہمیں خوش رکھیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ مطلب ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کہ ہم اپنا خود مقام رکھنا چاہتے ہیں یا وہ خدا کے جو ہے مطیع اور فرمان بردار. یہی تو کانسیپٹ ہے. لیکن کیا ہو کہ مطلب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی وہ خود ایک استاد ہے. تو یہی میرے نظر میں کانسیپٹ تھا، لیکن اگر اس میں آپ کو صحیح نہیں لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں. بحرین کے حوالے سے جو آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی علم ہو تو آپ پلیز بتا دیجئے. میرے لیے جو سب سے اہم وہ بات تھا وہ حضرت باب اور حضرت بہاءاللہ کے کلام ہے، کیونکہ حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں کہ جب سورج نکلتے ہیں تو سورج کا اس کا اپنا روشنی ہوتا ہے، اپنا نور مطلب گرمی ہوتے ہیں، تو اس کے اور دلائل کی ضرورت نہیں رہتے ہیں. آپ جب آنکھ کھول کے باہر روشنی دیکھتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ سورج جو ہے وہ آسمان پر پہنچ گیا، مطلب تو اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب دیکھیں کہ مرغان نے آواز دیا نہیں دیا، تو وہاں بحرین میں کیا تھا یا دوسری جگہ میں کیا تھا، تو سورج سر پر ہے تو وہ سب مان لیتے ہیں کہ سورج آ گیا. تو حضرت بہاءاللہ کے کلام اور حضرت باب کے جو کلام ہیں وہ اتنا اس کے اندر جو ہے روشنی ہے جو مجھے اور چیزوں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ خود یہ بتائیں کہ کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ جناب ملا حسین جب یہ باتیں شاگردوں سے سنا، فرمایا کہ اگر سید مرحوم نے اتنا تاکید کیا پھر کیوں ابھی تک تم لوگ کربلا میں موجود ہو؟ کیوں حضرت موعود کے تلاش کے لیے روانہ نہیں ہوئے؟ سب شاگردوں نے معافی طلب کی اور ساتھ چلنے کا وعدہ بھی کیا. تو سب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے نزدیک آپ کا وہ مقام ہے جو سید نے کہا، اور اگر آپ اعلان کریں
ہم سب آپ کو سچ تسلیم کریں گے۔ تو جناب ملا حسین نے فرمایا کہ استغفر اللہ کہ میرا ایسا ادعا ہو۔ جی محترم، میں فی الحال بالکل کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں صرف آپ سے معلومات لے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس حوالے سے بہائیت کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی تاریخ سے واقف ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ یہ باب کا تصور کیا ہے۔ یہ میں صرف اس بات پہ غور کر رہا ہوں اور آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں۔ کیا عمارت میں کیا دراڑیں آئیں، کیسے آئیں، عمارت کو ڈھا دیا جائے، نئی عمارت بنائی جائے، یا خود اس مکان سے ہجرت کر کے کہیں اور مکان لے لیا جائے، یہ ہر انسان کی چاہت ہے، اپنا اس کا آزادی ہے۔ میں صرف اور صرف اسلام کے حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتا ہوں آپ کی زبانی، کہ آپ کے ذہن میں بہائیت کا کیا تصور ہے۔ اس میں بہتر ہوگا کہ اگر ہم تاریخی حقائق پر بات کریں اور اس کا کانسیپٹ کلیئر کرتے جائیں۔ مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کہ اگر سلمان فارسی جو ہے باپ تھے، یا حضرت رسول اکرم باپ تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ تھے، وہ اپنا دور کے حساب سے جو ان کے مقام تھا وہ بالکل صحیح ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، کیا وہ مقصد ہے، موجود ہے اس وقت دنیا میں؟ آپ کے مقصد کیا چیز تھا؟ کہ دنیا کو بائی بندی کریں، کہ جہاں امن ہو۔ حضرت بہاءاللہ فرماتے کہ دین کا مقصد ہے محبت اور اتحاد، ٹھیک؟ اور جب لوگ جو ہے تفرقے میں چلے جاتے ہیں تو اس دین کا مقصد ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بار جب دین کا مقصد ختم ہو گیا، پھر اس کا رہنا اور اس کا نہ رہنا کوئی فائدے نہیں ہوتے۔ میرا گھر کا کھڑکی پہ وہ شیشہ ہے، تو شیشے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باہر کے ہوا سے اور اندر کے ادھر سے جو ہے وہ کمرے کو محفوظ رکھے۔ ایک بار اگر کہیں سے پتھر آ کے اس شیشے کو توڑ دیا، وہ 100 ٹکڑے ہوگی۔ ہر پیس کو آپ اٹھا لے، وہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کیا ہو، کہتے میں شیشہ ہوں، وہ سچ ہے۔ دوسرے پیس کو اٹھاؤ، کہتے میں شیشہ ہوں، لیکن میں اس سے بڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جو مقصد تھا اس شیشے کا وہ اب وہ نہیں رہا، تو وہ کیا کہتے ہیں، فیکٹری سے جو ہے آپ دوسرے اس کے پیس سائز لے کے ادھر وہ لگاتے ہیں، تو پھر وہ مسئلہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی سسٹم ہے، جب ان کے دین کے اندر جو ہے فرق واریت آ جاتے تو اس دین کا مقصد فوت ہو جاتے جس کے لیے وہ دین ہے۔ تو پھر اس لیے قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہو، انہی میں سے ایک کو منتخب کر کے اور رسول بنا کے بھیجتا ہوں تاکہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں۔ لہذا رسولوں پر ایمان لاؤ، اور جو ایمان لاتے تو رستاخیز سے، اور جو نہیں لاتے وہ خسارے میں جاتے۔ تو اگر عالم اسلام جو ہے وہ ایک واحد امت ہوتا اور ان کے درمیان جو ہے بھائی چارے تھا، تو آپ یہ پوچھ سکتے تھے کہ جی وہ بھی باپ تھا، یہ بھی باپ تھے، تو یہ کیسا ہے؟ لیکن جب وہ چیز نہیں رہا، پھر آپ کا یہ سوال نہیں بنتے، کیونکہ وہ مقصد ختم ہو گیا۔ اور حضرت بہاءاللہ نے یہ بھی فرمایا بہائیوں کو کہ اگر آپ لوگ اتحاد آنے کے بعد اگر آپ لوگوں کے اندر بھی تفرقے آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور کو بھیج دے گا۔ اور آپ نے کلیئرلی اس کو وضاحت فرمایا کہ میرے بعد آپ لوگ مجھے آخری نبی مت سمجھو، اور اس کتاب کو آخری کتاب تصور مت کرو۔ جی طاہر امجد بھائی، میں جب 18 سال کا تھا تو بہائی دین کی تاریخ میں نے پڑھ لیا، اور اس پر جو ہے سوچنا تو بچپن سے ہی میں سوچ رہا تھا، لیکن 23 سال تک جو ہے، جب 23 سال کی عمر میں ہوا پھر سے میں نے اس پر تحقیق کرنا شروع کیا۔ 25 سال کی عمر میں جو ہے پھر بھی میں نے تحقیق کیا۔ تحقیق تو ہر وقت لیتے ہیں، اور بہائی دین کے ہر حوالے سے میرا پورے وہ
عبور ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میرا تو ابھی 62 سال ہو گیا. اگر آپ کی نظر میں کوئی بات ہے جو میرے نظر سے نہیں گزرا تو آپ شیئر کر لیں، بولے کہ مطلب یہ بات اور یہ بات آپ کا کیا خیال ہے. تو اس میں مطلب بجائے کہ آپ باتوں کو لفافے میں رکھ کے مجھ سے سوال پوچھیں، آپ کلیئرلی مجھ سے پوچھ سوال کریں، اور مجھے خوشی ہوگا کہ اگر آپ ایسے بات مجھے شیئر کر لیں جس سے مجھے پتہ ہی نہ ہو. تو یہ آپ سے مہربانی ہے، اگر کوئی آپ بات کرنا چاہتے کلیئرلی آپ سوال پوچھیں، نہ میں ناراض ہو جاتا ہوں، نہ میرے اندر جو ہے یہ طبیعت ہے، مجھے بلکہ سلام بھی ہوگا آپ کے لیے. جی محترم، جو بھی باپ تھے آئے تھے، میں صرف اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو سننے والے ہیں ان کو یہ کانسیپٹ پتہ چل جائے. باقی جب ہم تاریخی حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو باپ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آنے والے کا ذکر کیا جس طرح آپ، تو ایک لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ یہ شاید بہت پہلے کا واقعہ ہے اور انہوں نے پیشن گوئیاں فرمائیں اور اس کے کوئی کافی عرصے بعد جو ہے وہ ان کا ظہور ہوا. اس میں یہ چیز بھی آپ لوگوں کو خود بتا دیں کہ ان کی اپنی زندگی میں، باپ صاحب کی زندگی میں، ان کے جو چہیتے شاگرد تھے وہ بہاولہ صاحب نہیں تھے بلکہ صبح ازل تھے. میں جو ٹائٹل کے نام سے مشہور ہیں ان کے نام سے ہی میں ان کو پکار رہا ہوں. اور آپ نے اختلاف کی کہ دراڑیں پڑ گئیں، تو محترم یہ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی نظریہ آتا ہے جب تو اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے میں اختلاف رائے ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائیت میں ہو، یہودیت میں ہو، ہندوازم میں ہو، مسلمانوں میں ہو، یا پھر اس کے مختلف جو مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، ان میں بھی اختلاف رائے ہونا یہ ایک قدرتی عمل ہے. تو اس میں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یونٹی قائم کرنے کے لیے، تو وہ نہ کبھی اس طرح رہی ہے اور نہ رہ سکتی ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. جماعت احمدیہ بھی، اس میں بھی بہت سارے مکاتب فکر پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہی جو نیچرل چیز ہے اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس پر فوکس یہ کرنا چاہیے کہ بہائیت جو ہے ایک نئے مذہب کے طور پر جب سامنے آتی ہے اور اسلام سے لا تعلقی کا اظہار انسینس کرتی ہے کہ وہ اس کے لیے وہ جو قرآن ہے وہ اس کے لیے حجت نہیں رہی، تو وہ کیا وجوہات تھیں. آپ نے وہ لسٹ بھیجی ہے، ان میں جو سیکنڈ لاسٹ نام ہے وہ بہت اہم ہے، طاہرہ صاحبہ کا، تو اس کا بھی تعارف کرا دیں کہ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے قرآن کو منسوخ کیا گیا. مجھے ایک بات بہت عجیب لگتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتے ہیں وہ سیدھے کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نظر میں کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، تو وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے بہت اچھا، وہ اس کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ اپنا مسائل پیش کرتے ہیں کہ میرا یہ پرابلم ہے اور پلیز اس کو میں کیا کروں. اور پھر وہ ڈاکٹر جو ہے جب اس کو تجویز کرتے ہیں، میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں، تو وہ جلدی جا کے وہ میڈیسن لیتے ہیں، اس پر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس پر وہ بھروسہ ہے. کوئی جا کے وہ نہیں چیک کرتے کہ آپ اپنا ڈگری بتاؤ، کس یونیورسٹی میں آپ نے کیا اور کس ٹیچر نے آپ کو مطلب وہ بتایا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور پھر اس سے پہلے جو ہے مطلب وہ یمن میں جو پلان کہہ رہے تھے کہ وہاں کوئی ہاسپٹل بنا جائے تو اس کا کیا بیسک مسئلے تھا، اور 1400 سال پہلے جو یہ ہوا تھا تو پھر اس سے جو ہے آپ کا کیا خیال ہے. تو یہاں صرف دین کے مسئلے پہ آ کے مطلب اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. اور ایک زمانے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے بھائی معجزے کیا ہے، تو شکر آج کل جو ہے کوئی وہ معجزہ نہیں پوچھتے، مطلب یہ مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو باتیں ہیں، حضرت باولا فرماتے ایک شخص آ کے وہ آپ کے روحانی تعلیم کے لیے
آپ اس کے تعلیم دیکھیں، اگر آپ کے تعلیم کو اچھا لگا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اٹھائیں، اچھا نہیں لگا تو بات ختم. آپ جا کے باغ میں وہ درخت ہے، اس کے سارے بہت پھل ہوتے ہیں، تو میں وہ پھل ایک توڑتا ہوں، اگر مجھے اچھا لگا تو میں ایک اور توڑ دیتا ہوں، تیسرا چوتھا، تو اور جو ہے تو اپنا جیب بھی بھر دیتا ہوں. لیکن اگر اچھا نہیں لگا تو وہ بھی جو منہ میں ہے وہ باہر پھینک کے چلے جاتا ہوں. تو پلیز اس میں آپ اگر کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت بہاءاللہ کے کلام کو دیکھیں اور حضرت باب کے کلام کو دیکھیں. آپ آ کے مطلب سوال پوچھیں. تو شکریہ. جی السلام علیکم، شکریہ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ جب مکالمہ ہوتا ہے تو بات تلخیوں سے شروع ہوتی ہے، اور میں انتہائی بیزار ہوں ملائیت یا تکفیریت کی سوچ کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو مکمل مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اور پرسیکیوشن مذہب کے نام پر میں اسے بالکل مکروہ سمجھتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے میں بھی ایک طالب علم کی طرح بہائیت کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کو تاریخی ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی، تاریخ کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اس کو دیکھا ہے. تو محترم، بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، کوئی ایک دو تین نہیں ہے، بلکہ ایک پورا سٹرکچر جو ہے، عمارت جو ہے، اس کو دیکھنے کا اپنا انداز ہے. تو آپ اس طرف اگر ہم شروع کریں، ایک بیک گراؤنڈ، یہ میری خواہش تھی کہ ہم بحرین سے شروع کریں، کہ وہاں سے یہ سلسلہ ایران میں کب منتقل ہوا، کیوں منتقل ہوا، تو ہمیں ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایرانی کلچر، ایرانی سوچ، زیروٹیسٹرین، زرتشتی جو ہے، اور اس کا اثر، جیسے جب بھی کوئی مختلف تہذیبیں ملتی ہیں تو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے متاثر ہوتی ہیں، تو کیا اثر ہے. میں پھر بار بار آپ کی توجہ جو ہے بحرین کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. کیا اس سے پہلے بھی بحرین میں اہل تشیع کی ایک آف شوٹ کرامتیوں نے قرآن کو جلایا نہیں تھا؟ قرآن کی یا اسلام کی تاریخ اس کو منسوخ نہیں کیا تھا؟ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں کیا عوامل کار فرما ہیں، وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے. تو میں اس بیک گراؤنڈ میں ان چیزوں کا دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم سفر ہو کر، آپ کو ساتھ لے کر اور آپ کے ساتھ چلتے ہوئے ہم چیزوں کا مطالعہ کریں، نہ یہ کہ میں محض جو ہے اعتراض برائے اعتراض کروں. جی اصل میں یہ جو آپ کے سوال ہے، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ چکا. حضرت باب اپنے اعلان کے مقصد صرف یہی کہا کہ وہ سب کو یہ خوشخبری دے کہ من یزر اللہ کا ظہور، جو قرآن میں نبی عظیم کے نام سے ہے، وہ 19 سال کے اندر اندر ظاہر ہوگا. آپ کے ظہور 1844 میں ہوا، 1844 میں، اور آپ کے 6 سال کے دور تھے جو آپ کو تبریز شہر میں شہید کیا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا اپنے مومنین کو کہ جہاں آپ کو یہ ندا سنائی دے تو شک میں مت رہو، اس پر توجہ کرو اور اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو یہ ہمت نہیں دے گا اس قسم کے ادعا کرنے کا. تو آپ نے فرمایا کہ 9 سال اور 19 سال کے اندر اندر وہ ظاہر ہوں گے. رہا آپ نے صبح ازل کا جو نام آپ نے لیا، ازل جو ہے حضرت باب کا جانشین تھا، وہ من یزر اللہ نہیں تھا. مطلب اس کے جانشین جو ہے، جب تک من یزر اللہ کا ظہور ہو تو وہ اس
بابیت کے جو ہے وہ جانشین تھے. تو جب من یظہر اللہ کا ظہور ہوتے ہیں تو وہ صبح ازل کو بھی جو ہے وہ دوسرے عام بابیوں کی طرح ان پر یہ فرض تھا کہ وہ من یظہر اللہ کو جا کے اس کو قبول کریں اور اس کو جو ہے ایکسپٹ کریں، لیکن اس نے جو ہے مخالفت کی اور یہ مخالفین میں ان کا شمار تھے. تو کوئی تفرقے کی وہ بات نہیں ہے، فرقہ واریت کی بات نہیں ہے. اور حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ میں نے وہ تمام دروازہ جو اختلاف کی طرف جاتا تھا وہ میں نے تمام دروازے بند کیا تاکہ میرا امت جو ہے وہ واحد امت رہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ عہد لیا کہ اگر اب جو ہے تم لوگ پھر سے وہ تفرقے میں چلا گیا تو پھر آپ لوگ جو ہے مومنین میں سے آپ لوگوں کا شمار نہیں ہوگا. تو یہاں ایک بات سے میں آپ سے مخالف یعنی ہم عقیدے نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ فرقہ واریت میں چلے جاتے ہیں اور یہ نیچرل چیز ہے. یہ بالکل نہیں، یہ نیچرل چیز نہیں ہے، کیونکہ 2+2 جو ہے وہ 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. جہاں بھی آپ چاہیں وہ اس کے جواب 4 ہوتے ہیں. پانی کا فارمولا جو ہے H2O جو ہے جہاں بھی جائے جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی آپ کو جواب دیتے ہیں. تو جب سائنس کے حوالے سے اس میں فرقہ واریت نہیں ہوتے تو پھر دین کے حوالے سے کیوں اس طرح ہے؟ تو حضرت عبدالبہا نے فرمایا کہ سائنس میں تحقیق ہے، ہر کوئی تحقیق کرتا ہے، اس میں سرچ انوالو ہے، لیکن دین اور مذہب میں جو ہے لوگ صرف تقلید پر چلتے ہیں. تو اس لیے تقلید جو ہے تمام موہومات اور مسائل کا بنیادی چیز ہے. تو جس دن انسان لوگ دین کے مسئلے میں سنسیئر ہو کے تحقیق کریں اور تقلید کو چھوڑ دے، وہ کبھی فرقہ واریت میں نہیں چلے جاتے، بالکل نہیں جاتے. یہ تو انسان کی فطرت نہیں ہے، بلکہ اندھیرا اس وقت ہوتے جب روشنی نہ ہو. انسان بیمار اس وقت ہوتے جب وہ اپنے صحت کا خیال نہیں کرے. اس کے لیے ہم لوگ کوئی ٹائم جو ہے مقرر کر سکتے ہیں اس ٹائم کے علاوہ، تو پھر بیٹھ کے مطلب اس پہ آپ اپنا مسائل جو ہے ایک کر کے ایک کے بعد دوسرے جو ہے پیش کرے، پھر اس میں جو ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. تو باہمی مشورت سے اور باتوں سے جو ہے گفتگو کرنے سے جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ فرحان صاحب، آپ نے اتنا ٹائم دیا. آپ کے آسٹریلیا میں ہم جانتے ہیں نائٹ کے 12:30 ہونے جا رہے ہیں، گھر کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، فیملی والوں کو بھی آرام کرنا ہوتا ہے. سر طاہر امجد صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور سوال کیے. انشاءاللہ ہم یہ پروگرامز اسی طرح سے جاری رکھیں گے. طاہر امجد صاحب بھی اپنے سوال کیا کریں گے اور اس طریقے سے مقصد یہی ہے کہ ٹوٹلی معلومات ریگارڈنگ باہی ریلیجن ہم لوگوں کو ہو جائے گی. فرحان صاحب نے ایک پوائنٹ بہت زوردار اٹھایا اور ہمیشہ سے ہی ہم نیوٹرل ہی ہیئرنگ کرتے ہیں انشاءاللہ اور کریں گے کہ جس گھر میں 72 دراڑیں پڑ جائیں اور اوپر سے درہ امتیاز یہ کہ مسلمان نبی پر ہی الزام لگا دیتے ہیں. میرے اکارڈنگ تو یہی ماننا ہے کہ وہی کہہ دیتے ہیں، بڑی فخر کو کہتے ہیں کہ 72 ٹکڑے ہو جائیں گے دس اینڈ دیٹ. حالانکہ میں پرسنل طور پہ ان باتوں کو مانتا نہیں ہوں کہ ایسے عظیم رسول ایسی چھوٹی بات کہہ کے گئے ہوں گے، معذرت کے ساتھ جنہیں برا لگے. اور صحیح بات ہے کہ جس گھر میں 72 دراڑیں پڑ جائیں تو وہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی مستری یہی کہے گا کہ اس گھر کو گرا دو، ٹوٹلی نئے طریقے سے بناؤ. یہ معلومات ہوئی. اور آپ نے پیس کی، پیار محبت کی تعلیمات جو بتائی ہیں باہی ریلیجن کی، وہ بھی کافی خوشگوار ہے. انشاءاللہ ہم بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ فرحان صاحب، آپ نے اتنا ٹائم دیا. آپ کے آسٹریلیا میں ہم جانتے ہیں نائٹ کے 12:30 ہونے جا رہے ہیں، گھر کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، فیملی والوں کو بھی آرام کرنا ہوتا ہے. سر طاہر امجد صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور سوال کیے. انشاءاللہ ہم یہ پروگرامز اسی طرح سے جاری رکھیں گے. طاہر امجد صاحب بھی اپنے سوال کیا کریں گے اور اس طریقے سے مقصد یہی ہے کہ ٹوٹلی معلومات ریگارڈنگ باہی ریلیجن ہم لوگوں کو ہو جائے گی. فرحان صاحب نے ایک پوائنٹ بہت زوردار اٹھایا اور ہمیشہ سے ہی ہم نیوٹرل ہی ہیئرنگ کرتے ہیں انشاءاللہ اور کریں گے کہ جس گھر میں 72 دراڑیں پڑ جائیں اور اوپر سے درہ امتیاز یہ کہ مسلمان
نبی پر ہی الزام لگا دیتے ہیں. میرے اکارڈنگ تو یہی ماننا ہے کہ وہی کہہ گئے تھے. بڑی فخر کو کہتے ہیں کہ 72 ٹکڑے ہو جائیں گے دس اینڈ دیٹ. حالانکہ میں پرسنل طور پہ ان باتوں کو مانتا نہیں ہوں کہ ایسے عظیم رسول ایسی چھوٹی بات کہہ کے گئے ہوں گے. معذرت کے ساتھ جنہیں برا لگے. اور صحیح بات ہے کہ جس گھر میں 72 دراڑیں پڑ جائیں تو وہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہوتا. اور کوئی بھی مستری یہی کہے گا کہ اس گھر کو گرا دو, ٹوٹلی نئے طریقے سے بناؤ. یہ معلومات ہوئی. اور آپ نے پیس کی, پیار محبت کی تعلیمات جو بتائی ہیں بہائی ریلیجن کی, وہ بھی کافی خوشگوار ہے. انشاءاللہ ہم اس بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. طاہر امجد بھائی, میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ جو 7 شہر عشق کو جو ہے عطار نے جو ہے وہ جا کے گھوم پھر کے واپس آئے, اور ہم لوگ اس وقت جو ہے صرف ایک گلی میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں 170 سال پہلے بہائی دین کا جو شروع ہوا اور جس کے مقصد تھا وہ عالمی تبدیلی, اور اس وقت پورے دنیا کے کونے کونے ان کے تعلیمات جو ہے وہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کیا ہوا, اور تمام دنیا کے لوگ جو ہے اس کے اہمیت کو, بہائیت کی اہمیت کو جو ہے انہوں نے احساس کیا ہے. پھر ہم اس وقت جو ہے یمن کی طرف جا رہے کیونکہ اس سے پہلے کسی نے قرآن کو جلایا. تو ان چیزوں سے جو ہے ٹھیک ہے, مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ جب بھی ٹائم فکس کریں تو انشاءاللہ بیٹھ کے آپس میں بات کریں گے. آپ مجھے وہ حقائق بتاؤ جس سے جو ہے آپ کے پاس موجود ہیں. شکریہ. جب تو میرے ساتھ ہے سانورے, سر پہ تیرا ہاتھ ہے. جھانسی کی رانی آئی ہے, بھال تلک اور ہاتھ کھڑک, درگا ہے کالی مائی ہے. اشوچھی پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے لکشمی بائی ہے, شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے.